السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب الى آخر الحدیث۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ الحمدللہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے۔ جیسا قرآن کریم کی بعض آیتوں کا جواب دینا ضروری ہے، احادیث سے ثابت ہے، جیسا امام صاحب نے قرأت فرمائی تھی الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس کا جواب ہے بلا۔ ایسے موقع پہ جب قرأت کرے تو یہ جواب دینا ضروری ہے۔ اور میں نے کہا صلو علیہ وآلہ، تو سننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ حضور پر درود پڑھیں۔ سامعین، جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اللہ جل شانہ اس میں فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم، اے میرے محبوب، وہی ذات ہے جو آپ کو دیکھتے رہتی ہے جب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور میرے محبوب میں نے آپ کے نور کو، یعنی اے محبوب میں نے آپ کو، اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا ذکر ہے، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب میں نے آپ کے نور کو جب جب وقت آیا، الذی یراک حین تقوم، جب جب آپ کے نور کو منتقل کرنے کا وقت آیا، اے محبوب میں ہی تو تھا جو دیکھتے رہتا تھا۔ حضرت آدم سے جب یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا حضرت شیث میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یراک، وہی ذات تھی جو آپ کو دیکھتے رہتی تھی جب جب منتقل ہونے کا وقت آیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے والدین حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے میرے آبا و اجداد ہیں وہ سارے کے سارے نکاح کے ذریعے اکٹھا ہوئے ہیں، اور میری ولادت میں کوئی رسم جاہلیت موجود نہیں تھی۔ اور پھر اس آیت کریمہ سے معلوم یہ بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آبا و اجداد مومن تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا فرما کر واپس ہو رہے تھے مدینہ شریف کی طرف، ابھی وصال ہونے کے لیے مہینہ بھر کچھ باقی ہے، مہینہ ڈیڑھ مہینہ باقی ہے وصال سے پہلے، حضور کے اس دنیا سے انتقال فرمانے سے پہلے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، آقا کریم کی ذات تو زندہ ہے، اس لیے ہم کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، تھے نہیں پڑھتے ہیں، مگر یہ ہے کہ میری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ آقا کریم فرمائیں
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ بڑے غمگین ہیں، کیا بات ہے؟ آقا کریم نے فرمایا اے عائشہ سنو، میں نے اللہ سے میرے والدین کے استغفار اور زیارت کی دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے۔ بات کو بڑے غور سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجون، مکے میں جبل کعبہ کے بعد مقام حجون ہے۔ مقام حجون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کر واپس آئے تو بڑے مسکرا رہے تھے، بڑے خوش تھے۔ ام المومنین پوچھنے لگی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے آپ کا چہرے پہ اظہار رنج تھا، آپ غمگین تھے، یا رسول اللہ جب آپ واپس تشریف لائے تو بڑے خوش اور خرم ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا سنو اے عائشہ، جب میں زیارت کے لیے گیا تو اللہ نے میرے لیے میرے والدین کو زندہ کیا، اور پھر انہوں نے میرے اوپر ایمان لایا، اللہ نے پھر ان کو اسی حالت پہ لوٹا دیا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، اور یہ ہے فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب الذی یراک حین تقوم کی تفصیل میں نہیں جاتا میں، ورنہ ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے، اے میرے محبوب جب جب آپ میرے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اے پیارے میں ہی تو ہوں جو تجھ کو دیکھتے رہتا ہوں۔ ساری کائنات چاہتی ہے کہ اللہ کو ہم دیکھیں، مگر اللہ چاہتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کو دیکھیں۔ اس لیے اللہ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب میں نے تجھ کو اپنی آنکھوں میں سما لیا ہے۔ جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو اے پیارے میں تجھی کو دیکھتا ہوں۔ خدا آنکھ کھولنے اور بند کرنے سے محفوظ ہے، لیکن یہ آیت بتا رہے الذی یراک حین تقوم اور فإنک بأعیوننا، اے میرے محبوب میں نے تجھ کو اپنی آنکھوں میں سما لیا ہے، یہ معنی ہے۔ اب آئیے آیت کریمہ اور حدیث شریف کی طرف۔ ایک موقع پہ آقا کریم نے فرمایا، آقا کریم نے اپنا نسب نامہ صحابہ کو پڑھ کر سنایا۔ دیکھیے اسی روایت سے حضور کے آبا و اجداد کے نام ہم تک پہنچے ہیں، اور زندگی میں ہم اپنے باپ دادا کی بڑی تعریف کر لیے، کیسے بھی ہوں، کاروباری کچھ بھی ہو، ہم نے بڑی تعریف کی، میرے نانا، میرے دادا، پردادا، سو اینڈ سو۔ اگر فرشتے پوچھے، اگر اللہ پوچھا اے میرے بندے کیا تو نے میرے محبوب کے بھی آبا و اجداد کا کبھی ذکر کیا ہے؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ تو یہ مجلس اہل سنت والجماعت ہے جس کے صدر آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج خاطری داماد برکاتہم العالیہ ہے، جو تقریباً 40 سال سے شہر حیدرآباد و اطراف و اضلاع میں عقیدت اہل سنت والجماعت کی کیا ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ شہر میں نمازوں کی سنتیں، یہ وہ، حج کیمپ، عمرہ کیمپ، بہت کچھ کر رہے ہیں لوگ، لیکن عقیدے کی بات کرنے والے نہیں۔ آپ آفتاب خطابت کو سنیں گے، ٹھوک عقیدہ، ٹھوک عقیدہ بولتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ ہمارا مشن بھی وہی ہے۔ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور کی وجہ سے اللہ نے ان کے آبا و اجداد کو فضیلت بخشی ہے۔ تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اے لوگوں سنو، میں محمد ہوں، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوئی بن فہر بن غالب بن مالک بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان الى سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ بن سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن و خلیل اللہ۔ آقا کریم نے اپنے آبا و اجداد کے 22 نام گن کے بتائے۔ ان ناموں کی فضیلت کیا تھی؟ ان ناموں میں ایک نام ہے حضرت نزار کا، حضرت نزار۔
اور آئیے تھوڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں. ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ اگر گلزار ہوئی اس کا سبب تھا حضرت ابراہیم کے ماتھے میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ماتھے میں جب یہ نور مصطفیٰ چمکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کو برداشت نہیں ہوا. ارے جو نور میں ابراہیم کے ماتھے میں دیکھتی تھی اور میری تمنا تھی کہ وہ نور میرے رحم میں آئے، مگر اب وہ نور حضرت ہاجرہ سے اسماعیل کے ماتھے میں چمک رہا ہے. ان کو برداشت نہیں ہوا تو انہوں بولے یہ دونوں کو لے جا کے ریگستان میں بے آب و بیاں میں بھیج دو، چھوڑ کے آ جاؤ. یہ اللہ کا حکم بھی تھا، یہ وجہ تھی. پھر آئیے حضرت نزار کے ماتھے میں جب یہ نور چمکا تو ان کے والد دیکھے کہ یہ نور محمدی ہے. پہچان کر آپ کے قبیلے کے جتنے لوگ تھے ان کو کھانا پکا کے کھلائے. کھلانے کے بعد بولے آئے لوگو، جو کچھ میں نے کھلایا، جو کچھ میں نے خرچہ کیا ہے، یہ نور محمدی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہیں حضرت نزار. پھر آئیے نیچے حضرت الیاس کا یہ معمول تھا. یہ پہلے ہیں جو حاجیوں کے لیے حج کے سیزن میں قربانی کے جانور حاجیوں کے لیے خدمت میں بھیجتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ پڑھنے کی آواز آتی تھی. پھر حضرت مرہ ابن کعب کا یہ معاملہ تھا. آپ جمعہ کے دن، آپ کے دور میں جمعہ کا دن عید العروبہ ہوتا تھا. عید العروبہ، اس دن آپ ساری قوم جب جمع ہوتی یا جمع کرتے کر کے حضور کے اوصاف بیان کرتے، حضور کی شان، حضور کی عظمتیں بیان کر کے بولتے اے لوگوں سنو، یہ جو نبی آخر الزماں ہیں یہ میری نسل میں آئیں گے. تو معلوم کیا ہوا، میلاد کے موقع پہ ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا ذکر کرتے، معجزے بیان کرتے ہیں، آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کے مناقب وغیرہ جو بیان کرتے ہیں، یہ اوپر سے آ رہا اور اللہ کا بھی حکم ہے. اور پھر نور محمدی کی دیکھ کر خوشی میں جو کھانا کھلایا گیا، ہم بھی ربیع الاول کے موقع پہ کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے. اب جو نہیں پڑھتا، جو نہیں سنتا، انہیں کچھ بھی بولتا. اور پھر ہدیہ، حج کے سیزن میں ہدیہ جو بھیجے، جلسوں میں جو ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ثابت ہے. اب آئیے جھنڈوں کا ذکر. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ شب ولادت میں نے دیکھا، جب ولادت مصطفیٰ ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے میرا حجرہ منور ہو گیا، اور میں نے شام کے محلات کے آگے سے گزرتے ہوئے اونٹوں کو بھی میں نے دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات بنائی گئی، آپ ہم جانتے ہیں. اور جس کے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جن کے دلوں کو مل گیا، ایک تقسیم کا ایک سلسلہ ہے، یہ کسی اور موقع پہ بیان کروں گا میں، کیونکہ آج اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے میری بات. تو ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں. جب حضور کے نور سے حجرے بی بی آمنہ روشن ہوا تو آپ کو دکھائی دیا. کیا دکھائی دیا؟ شام کے محلات سے اونٹ گزر رہے ہیں. یہ بھی دیکھا آپ نے. اور یہ بھی آیا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک جماعت فرشتوں کی نازل ہوئی زمین پر، اور وہ جماعت نے ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر لگایا، اور ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگایا، اور ایک جھنڈا میرے حجرے پہ لگایا. اور ایک روایت ہے
بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبرائیل امین نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر لگایا۔ تو ہم لوگ جو جھنڈے لگاتے ہیں میلاد کے موقع پہ، یہ جھنڈے لگانا وہاں سے ثابت ہے، ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر روز قیامت بھی جھنڈے ہوں گے۔ جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں بھی جھنڈے دیکھے گئے ہیں۔ غزوہ بدر میں جو جبرائیل امین اپنے ساتھ جو ملائکہ کو لے کر آئے تھے، ان کے پاس بھی جھنڈے تھے۔ اور ایک موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، یہ جو ابو سفیان مکے کے سرداروں میں سے ہیں، ان کو فلاں پہاڑی پر کھڑے کر کے بتاؤ کہ کتنے قبیلے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جو قبیلہ آتا اس کا ایک جھنڈا ہوتا تھا۔ حضرت ابو سفیان دیکھ کے بولتے ہاں، یہ فلاں قبیلہ بھی آج ہمارے خلاف جمع ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، بتانا یہ چاہتا ہوں، ہر ایک کی شناخت ایک علم ہوتا ہے، ایک جھنڈا ہوتا ہے۔ ہمارا بھی جھنڈا ہے، ہمارا جھنڈا غوث اعظم کا جھنڈا، ہمارا جھنڈا میلاد النبی کا جھنڈا، اور ہماری پارٹی غوث پاک کی پارٹی، ہماری پارٹی صحابہ کی پارٹی، ہماری پارٹی رسول اللہ کی پارٹی، ہماری پارٹی اہل سنت والجماعت کی پارٹی۔ آفتاب خطابت برسوں سے یہ بتاتے آئے کہ دیکھو میلاد النبی کے مہینے میں میلاد کے جھنڈے لگاؤ، 11ویں کے مہینے میں 11ویں کے جھنڈے لگاؤ، ورنہ بگڑتے ہوئے حالات وہ وقت لائیں گے کہ تم مجبور ہو کر دیش کے جھنڈے لگائیں گے۔ جن لوگوں نے آفتاب خطابت کو سنا، انہوں نے گواہی دیا اس بات کی کہ ہم نے سنا ہے آفتاب خطابت یہ بیان کیا کرتے تھے۔ دیش کا جھنڈا لگا، مجبوری میں لگائے، خرید کے لگائے، ذرا خیال نہیں گیا ایک دن پہلے اپنا جھنڈا بھی لگا لیتے۔ اب دیکھیے جتنے لوگ دیش کے جھنڈے لگائے، اب وہ لوگ میلاد کا جھنڈا لگاتے کیا؟ ان کو ترغیب دینا، ان کو بعد میں تانا دینا، ارے وہ جھنڈا تو ڈر کے لگا لیا حکومت کا، لیکن رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تیرے دل میں، ایک جھنڈا یہ بھی لگاتا تاکہ بیلنس بنتا، ارے وہ لگایا تو یہ بھی لگایا۔ حاضرین و سامعین، بات بہت طویل ہے مگر مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوشنبے کے دن، ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن، ایک روایت میں پیر کا دن بھی ہے، صحیح مسلم میں نفل روزوں کے باب میں ایک باب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا ذکر ہے جس میں پیر اور جمعرات کا ذکر ہے۔ حضور ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ پیر کا دن کا روزہ کا اہتمام آپ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا یوم ولدت فیہ و یوم یبعث۔ آقا کریم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور یہ وہ دن ہے جس دن میں نے اعلان نبوت کیا۔ آقا کریم تو ہر ہفتہ یعنی ہر پیر کے دن، ایوری ویک، ایوری منڈے آقا کریم تو روزہ رہتے تھے۔ اگر ہم سال میں ایک دن میلاد کا جلوس نکال لیے، میلاد کا جلسہ نکال لیے تو برداشت نہیں ہوتی۔ آخری بات، بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں پیج نمبر 31 اور 32 پر بڑی دور اندیشی کی بات لکھی۔ اس زمانے میں جب ابھی پولیس ایکشن نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے لکھا ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ اپنے نبیوں کے دن مناتے ہیں اور دیگر اقوام، یہ لفظ ہیں، اور دیگر اقوام اپنے رہنما اور اپنے پیشواؤں کا دن مناتی ہے، تو پھر ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی ہم جوش اور خروش سے منائیں۔
حاضرین محترم، بڑی مبارکباد ہے اس مسجد کی کمیٹی اور تمام حاضرین ہم سب کہ ہم نے پہلے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جلسہ اس مسجد میں رکھا اور شریک ہوئے، اور حضور سے وفاداری کا ہم نے ثبوت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو کچھ اس جلسے میں تعاون کیے ہیں اللہ انہیں بھی سرفرازی عطا فرمائے، اور جو شریک جلسہ ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرمائے، مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔